الله الرحمن الرحيم روشنی ہو جائے دی چادر لے لی تو پھر محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا آل الرجل بامرأته فبكى عليها في الأربعة الأشهر فعليه كفارته. قال محمد وبه نأخذ وقد بطل الإجلاء وهو قول وبه رحمه الله تعالى. بابر کتاب دے ہوئے اوت پرم پین بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الإیلاء الا کا باب کس کا؟ اچھا جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جب ایلا کرے رجل اپنی بیوی سے دیکھو نا اتفاق ہونے کنیا کتابیں جو مسلسل مسئلہ آ رہے ہیں جی بھی جین میں بیٹھ جائے کہ نکل جائے بیٹھ جائے اچھا جی جب ایلا کرے رجل اپنی بیوی سے تو پس واقعہ ہو گیا اس پر قربت کر لی 4 مہینوں میں تے بیوی حاضر سرور سے پس لازم ہے اس پر کندہ قسم توڑنے دا امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہم اسی کو لیتے ہیں اور تحقیق الہ ختم ہو جائے گا اب 4 مہینے بعد کچھ نہیں ہوئے گا اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا میں دے او الإیلاء نظر آ رہے ہیں قسم ہے الہ کا معنی اصل اس کا معنی ہے رکنا شے سے شریعت کے اندر فقہ کی اصطلاح میں قسم اٹھانی بیوی کی وطی کے ترک پر 4 مہینے یا اکثر یہ الہ ہوتا ہے جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب ایلا کرے رجل اپنی عورت اپنی بیوی سے پس واقع ہو اپنی بیوی پر 4 مہینوں میں یعنی 4 مہینے کے اندر اندر قربت فَإِنْ فَاؤُوا جی بس اس پر کفارہ ہے امام محمد رحمہ کفارہ ہے قسم توڑنے کا جی امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور ہاں جملہ جی بولنا ہے اور اسی کو لیتے ہیں ہم ہاں اور تحقیق باطل ہو جائے گا الہ اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ جڑا متعلق نو مقدم کیتا ہے مطلب ہوتا ہے جی اسی کو لیتے ہیں ہم جی ساڑا بھی ایو قول ہے ساڑا بھی ایو قول ہے مطلب ہوتا ہے جی اگے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال آل عبد اللہ بن انس النخعی من امراته ثم غاب عنها 5 اشہر ثم قدم فوقع عليها فخرج على اصحابه ورأسه يقطر من الجنابة يقطر ٹھیک ہے فقالوا له اصبت من فلانة قال نعم قالوا اولم تكن آليت منها قال بلى قالوا انا نتخوف عليك ان تكون قد بانت منك فانطلقوا به الى علقمة فلم يجدوا عنده فيها شيئا فانطلق بهم علقمة الى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فذكر له امره فامره ان ياتيها فيخبرها بما قد بانت منه ويخطبها فاتاها فاخبرها ثم خطبها على مثاقيل فضة قال محمد وبه ناخذ ونرى عليه صداقا بوقوعه عليها قبل النكاح الثاني وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخعي وحماد بن ابي سليمان روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ الہ کیا جناب عبداللہ بن انس نخعی نے جی انہوں رشتہ دار ہوئے نا نخعی قبیلہ ہے نا اپنی بیوی سے الہ کر کے نا پھر غائب ہو گیا بیوی سے غائب ہو گئے عبداللہ اپنی بیوی سے 5 مہینے 5 مہینے کسے کم چلے گئے جی تو 4 تو پورے ہو گئے 5 مہینے پورے ہو گئے پھر آئے پس واقعہ ہو گئے اس پر کہہ رہا ہے تو بیوی تو ہی ہوئی سی جی تو 5 مہینے بعد جڑا واپس آوے تو پھر آخر جڑا نا جب قابو رہنا بڑا اوکھا ہے جی
ولایت ایک پاسے پر ہے جڑی خواہش ہے ایک وکری شے ہے جی. تو فواقع علیہا تو 5 مہینے تو بعد واپس آیا تو بیوی نال کیا کر دیتی؟ قربت کر دیتی. پس نکلے اپنے ساتھیوں پر اور ان کا سر قطرے گرا رہا تھا جنابت سے، یعنی سر چ پانی دے قطرے ڈگ رہے سن. تولیہ ہوتا تو پونج ہی لیندے نا. کیوں بھی میرے یارا. فقالو تو ساتھیوں نے کہا عبداللہ بن انس کو، اصابت من فلانت، بیوی تھی کوئی سی کہ پہنچا تو فلانی کو یہ قربت کیتی ہے. قال نعم، کہاں. دیکھو نا ساتھی کیویں تیار رکھتے سن. بے تو الا کر کے گیا سی تو 5 مہینے بعد واپس آیا تو کی بنیا. تو کہا انہوں نے کیا نہیں الا کیا تھا تو نے اس سے. اس نے عبداللہ نے کہا کیوں نہیں الا کیا تھا میں نے. تو ساتھیوں نے کہا کہ بے شک ہم خوف کرتے ہیں تجھ پر یہ کہ بیوی ہو چکی ہے تحقیق بائنا تجھ سے. ساڈے علم دے مطابق تو تیرے کولوں تو بینا ہو گئی تو نکاح تو ختم ہو گیا تو ایک ہی کیتا. جی اٹھو چلیے بزرگاں کو چل کے مسئلہ پوچھیے. پس چلے گئے وہ سنگی عبداللہ بن انس کو جناب علقمہ کے پاس. تو انہوں کو جا کے مسئلہ پوچھا تو پس نہ پائی انہوں نے جناب علقمہ کے پاس اس بارے میں کوئی شے. جناب علقمہ آخر وڈے بابے کو چلیے. پس لے گئے ان سب کو علقمہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پس ذکر کیا گیا جناب عبداللہ بن مسعود کے لیے معاملہ عبداللہ بن انس کا. سنا جی بے اینج ہو گیا. پس حکم دیا آپ نے عبداللہ کو یہ کہ جائے اپنی بیوی کے پاس، پس خبر دے اس کو اس کے ساتھ کہ تحقیق بینا ہو چکی ہے وہ اس سے، اور پھر خطبہ کرے اس کو. انہوں 10 کہ وہ کی ہو گئی ہے ایک طلاق بینا ہو گئی ہے. تو ہن تو مڈو شڈو نواں نکاح کر اندر نال. کی کر وہ یہ پکی دن نہ رام ہوئی وہ کوئی لیان تو نہیں نہ ہویا دوبارہ کر سکتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. جی سمجھے ہی. تو پس آیا عبداللہ بن انس بیوی کے پاس، خبر دی اس کو، پھر پیغام نکاح دیا اس کو چاندی کے مساکیل پر. تو وہ دوبارہ شادی کر لے. دوبارہ گل تو گئی ہو پچ ایک گل رہ گئی. یہ جڑا نواں نکاح کیتا حق مار دینا کہ کوئی نہیں دینا. پچھلے نکاح دا تو پیچھا رہ گیا دے دیتا. بچ ایک وتی اور ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی. اے 5 مہینے بعد اس ہاتھ ہے کوئی نہیں. یہ وتی بھی شبہ ہوئی ہے تو مارت پینا ہے. اور سنو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور ہم دیکھتے ہیں اس شخص پر جنہیں تھے عبداللہ پر میں صداق بس باب واقعہ ہونے ان کے بیوی پر نکاح ثانی سے پہلے. یہ 3 مار انہوں نے نا جی. ایک تو پچھلے نکاح دا، ایک ان دوجے نکاح دا، ایک جڑا وچ وتی بھی شبہ ہے نا جی ان دا بھی مہر دینا ہے جی. یہ صدا کے مہر مثلی ہوندا ہے جی. کی ہوندا ہے؟ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِي وَحَمَّادُ بن ابی سلیمان. ان سب دا قول یہ جڑا کیتا ہے جی. جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی ایک منٹ میں کیا اور ویکھو نا بانت کی یعنی اگر گزر گئی اتھی انہیں کہ گیا رہے ہمارا فرمانا کر گیا رہے چپ کیوں کی تھی. پھر روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ الا کیا عبداللہ بن انس نخعی نے اپنی بیوی سے، پھر غائب ہو گیا اس سے 5 مہینے، پھر آیا پس واقع ہو گیا اس پر، پس نکلا اپنے اصحاب پر اور اس کا سر گرا رہا قطرے گرا رہا تھا جنابت سے. پس کہا اس کے ساتھیوں نے اس کو کیا پہنچا ہے تو فلانی پر؟ اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کیا نہیں کی الا کیا تھا تو نے اس سے کہا کیا ہاں کیوں نہیں. قالو انہوں نے کہا بے شک ہم خوف کرتے. اچھا دیکھو نا یکترو من الجنابت اب قطرہ تو لکھیا سی یہ قطرہ جنابت گر رہا ہے
ہیں تو مطلب یہ کہ نہا کے جو آئے نے کروں تو سنگیاں پوچھا نے بھی یہ نہانے دا مطلب کی ہے بھی فلانے نال قربت نہیں کر لے اے گل پوچھی ہونا جی ورنہ ہوں پانی دے قطرے تے لکھے ہوندے بھی جنابت کا قطرہ گر رہا کیوں مولوی ویس تو یہ بھی انہیں یہ بھی اندازہ لایا بھی یہ مطلب قربت نہ کیتی ہے وہ حالانکہ لا کر کے گیا سی یہ میں نا دھیان رکھنا جی جی احتیاج دا ماحول تے جنہوں کوئی نہ جی ویسے تھکیا سے نہ لے جی انہوں نے کہا بے شک ہم خوف کرتے ہیں تجھ پر یہ کہ وہ تحقیق بینا ہو گئی ہے تجھ سے پاس لے گئے وہ اس کو حضرت جناب علقمہ کے پاس نہ پائی انہوں نے آپ کے پاس اس مسئلے میں کوئی شے پاس لے گئے ان کو جناب علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذکر کیا گیا آپ کے لیے اس کا معاملہ پس آپ نے اس کو حکم دیا وہ بھی ناڑے ہی ہے جی یہ کہ چلا جائے اس کے پاس خبر دے اس کو اس شے کے ساتھ کے تحقیق بینا ہو گئی ہے وہ اس سے اور خطبہ کرے اس سے پاس یعنی انہوں جا کے 10 بھی تو بینا ہو گئی ہیں تو وچے غلطی ہو گئی ہے تو ہن دوبارہ نکاح کریے جی آئے عبداللہ اس کے پاس خبر دی اس کو پھر خطبہ کیا اس سے چاندی کے مساکیل پر جی چاندی دے مسکال امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں ہم اس پر مہر باسبب اس کے وقوع کے اس پر نکاح ثانی سے پہلے ایک اور بھی وچکار مہر آ گیا جی وهو قول ابی حنیفہ و ابراہیم النخعی و حماد بن ابی سلیمان محمد قال اخبرنا الله تعالى قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال إذا آل الرجل من امرأته فمدت 4 أشهر بانت بتطليقة وكان خاطبا يخطبها في العدة ولا يخطبها في عدتها غيره قال محمد وبه نأخذ عزيمة الطلاق انقضاء 4 أشهر والفيء الجماع في 4 الأشهر لا يوقف بعدها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اچھا جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جب الا کیا رجل نے اپنی بیوی سے پس گزر گئے 4 مہینے تو بینا ہو گئی بے تطلیقات ایک طلاق بینا واقع ہو گئی اور وکان خاطباً اور ہے وہ خاطب خطبہ کر سکتا ہے اس سے عدت میں اندے نال عدت وچ نکاح کرنا چاہے نا تے کیونکہ عدت ہن شروع ہونی جدوں طلاق بینا بننی ہے 4 مہینے تو بعد تے ہن ایک ادے نو عدت وچ کیونکہ خامند ہے پہلا سنیا جی خامند جڑا ہے نا مغلظہ نہ ہوئے تو عدت وچ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تے غیر نہیں کر سکتا اور نہ خطبہ کرے اس سے اس کی عدت میں خامند کا غیر اور کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرا بندہ کسی کی معتدہ سے عدت میں نکاح اشارے کنایہ سے تو بات کر سکتا ہے لیکن باقاعدہ نکاح اس سے پکی بات یا نکاح کرنا یہ اجازت نہیں ہے جی وہ وکری گل ہے مولانا صاحب دا مکان نہ بنیا وہ دیکھو جو 5-7 ٹھیل دے تو مکان بن جاندے جی اچھا جی خیر میرے او یارو او بانت سن نا ایک منٹ گل پوری کر لو نا فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں ہم اچھا جی او فَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ تے فَإِنْ فَاؤ 2 لفظ آؤندے نے دوواں دی تفسیر بھی تو ہونی چاہیے دینا عظیمت الطلاق گزر جانا 4 مہینے ساڈے نزدیک 4 مہینے گزر گئے اپنے آپ طلاق بینا ہو گئی ہن بکھری دینے دی لوڑ کوئی نہیں قاضی دی تفریق دی ضرورت کوئی نہیں اور فین فاؤ کا معنی کا اور فے جمع ہے 4 مہینوں میں جب 4 مہینے گزر گئے تو نہیں توقف کیا جائے گا بعد 4 اشہر کے 4 مہینوں تو بعد طلاق بینا دے وقوع واسطے کوئی توقف نہیں کیا جائے وہ اصلوں کو جواب دینا نا جنہوں واشیت آ رہے ہیں جی سنیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ امتحان کرا جی بانت
یعنی اگر گزر گئے 4 مہینے تو کیا ہو جائے گی؟ قالت بتطلیقة وذهب مالک و شافی و احمد. ہونا سنیا جی وہ گئے اس بات کی طرف یہ کہ مولی جب نہ فے کرے یعنی 4 مہینے میں فے نہ کرے قربت نہ کرے اور گزر گئے 4 مہینے تو نئی واقعہ ہوگی اس مدت کے گزرنے کے ساتھ کون؟ بلکہ موقوف ہوگی یا وتی کرے قسم دا کفارہ دے وے یا انہوں باقاعدہ طلاق دے وے تے تاں ہونی ہے جی. سنے جی ان دا کیا لا یوقفو خاطبن یعنی اگر چاہے تو کیا کرے؟ اس کو پیغام نکاح دے اور اس سے نکاح کر لے. کس کے ساتھ؟ جدید کے ساتھ. ایشا بس کا غیر ہی من الخطاب جیسا کہ اس کے غیر جو ہیں وہ بھی تو اس کو پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں تو بعد میں اس سے عدت گزرے گی تو وہ بعد میں کریں گے تو یہ عدت میں بھی کر سکتا ہے. عظیمت الطلاق تفسیر کیا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی کے ساتھ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی فَإِنْ فَاؤُوا کا آپ نے معنی کیا 4 مہینے کے اندر جمع کرنا. فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم. اور وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ کا آپ نے معنی کیا ہے کہ جو ہی 4 مہینے گزریں گے تو طلاق بینہ واقع ہو جائے گی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا ولدت امرأته فقالت لزوجها لا تقربني حتى أفطم ابني هذا فإني أخشى أن أحمل عليه فحلف ألا يقربها حتى تفطمه. قال فسألت إبراهيم عن ذلك فقال أخاف أن يكون إلها وأرجو أن لا يكون إلها. قال محمد فسألت أبا حنيفة عن ذلك فقال هو إله. قال محمد وبه نأخذ. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک رجل جنا اس کی بیوی نے بچی جڑا بھی جمیا ولد جنا اس کی بیوی نے تو پس کہا بیوی نے اپنے خامد کو منجی اپنی پرلے کمرے چلایا جا نہ قریب آئے تو میرے حتیٰ کہ دودھ چھڑا دوں میں اپنے اس ابن کو بچے کو. تو انہوں پتہ لگے بھی ابن ہے اے بچے نے میں جب تک دودھ پیانا ہے نا خبردار جی تو میں نے ہاتھ لایا تھے جی. سنیں کیوں بھائی؟ کیونکہ میں ڈرتی ہوں یہ کہ حاملہ ہو جاؤں گی میں اس پر تو پھر میں دودھ نہیں پیا سکاں گا تو میں بچے نو سان بنانا ہے. کی بنانا ہے؟ سان بنانا ہے. تو 2 سال دودھ پیتا تو تاں نے سان بننا نہیں تو یہ ٹھڈا کٹا رہ جانا ہے جی. سمجھی گل جی. اس وقت میرے نیڑے نہ آئے. پس قسم اٹھا دی اس شخص نے یہ کہ نہیں قریب جائے گا اس کے حتیٰ کہ عورت جو دودھ چھڑائے گی ابن کو. انہیں قسم چاہ لی کہ میں اللہ دی قسم تیرے نیڑے نہیں جاواں گا جب تک کہ دودھ نہیں چھڑے گا بچہ جی. انہیں قسم چاہ لی نا قریب نہ جانے دی. تو قال حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جناب ابراہیم سے اس شخص کے بارے میں کہ اندر کی حکم ہے یہ جزی بنائی جناب جزی بن گئی نا. جناب حماد نے پوچھا تو فقال پس فرمایا جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کرتا ہوں میں یہ کہ الہ ہو چونکہ قسم چاہ لی سو اور میں امید کرتا ہوں یہ کہ نہ ہو الہ. اس واسطے کہ انہیں ان کی گل تے قسم چاہیے سمجھیے. لیکن امام محمد فرماتے ہیں میں نے پوچھا اپنے استاد جی سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے آپ نے فرمایا یہ الہی ہر صورت یہ صرف قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذو یہ قسم چاہیے تو خام خواہ الہ ہو گئے. دعا کی پہ کرتا ہے خیر ہوئے ہاتھ جوڑی بیٹھے مولی شاکر دھیان کر گوانڈی طرح پڑا دعا پہ کرتا ہے جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ خواب زیارت ہوئے بھائی. ہاں بھائی حضرت ابراہیم سے یہ بات کہ ایک رجل شکریہ ادا کرے کر تن میں یاد کرائی رکھتا ہے جی. ہاں جی. بس اس نے اپنے زوج کو کہا کہ نہ قریب آ تو میرے حتیٰ کہ دودھ چھڑاؤں میں اپنے اس بچے کو
بس بے شک خوف کرتی ہوں ڈرتی ہوں میں یہ کہ حاملہ ہو جاؤں گی میں اس پر. بس قسم اٹھائی رجل نے حاملہ ہونے تو بعد زمینداراں دے پترو مجھ گاواں دا دودھ لونا ہو جاندا ہے تے نہ کٹی کٹی نو پیائی دا تے نہ پی دا چھڈ دیدا ہے جی. بس قسم اٹھائی اس رجل نے یہ کہ نہیں قریب جائے گا اس کے حتیٰ کہ دودھ چھڑائے وہ بچے کو. حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا جناب ابراہیم سے اس مسئلے کے بارے میں، پس آپ نے فرمایا خوف کرتا ہوں میں یہ کہ ہو یہ الہ اور امید کرتا ہوں میں یہ کہ نہ ہو یہ الہ. امام محمد فرماتے ہیں سوال کیا میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس سوال کے بارے میں، پس آپ نے فرمایا یہ الہ ہے. قال محمد و بہ ناخذ. اگے جی محمد قال او افتما افتم اے افصل جدا کروں میں اس کو کس سے؟ دودھ سے. نظر آئے بردات کو بھی تا اے مانا اس دا جگہ جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو العطوف عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا. اللہ اکبر. فلما مضى 29 يوما ارسل الى عائشة رضي الله تعالى عنها وسلام الله علیہا تعالى فارسلت اليه انك آليت مني ولم ازل اعد الايام والليالي وانه بقي من الشهر يوم فارسل اليها ان تعالى فإن الشهر 30 و29. قال محمد وبه ناخذ إذا كان بالأهلة وإذا كان بغير الأهلة فالشهر 30 وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. اللہ اکبر. سونے دا اپنا واقعہ غور فرماؤ. روایت کی گئی امام زہری سے. آگے یہ روایت کرتے ہیں کسی صحابی سے کیونکہ تابعی نے تے ساڈے نزدیک جڑا نا سیکا دا ارسال مضبوط ہوندا ہے او بلا تھی وے. روایت کی گئی امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایلا فرمایا اپنے نساء سے ایک مہینہ. جی تو آ جائے گا حدیث وچ تفصیل. سرکار اتنے ایک کمرہ سی تو اتھے رہندے سن. سیڑھیاں تو تھلے آئے تے نماز پڑھائی اتنے تشریف لے گئے تو اس دوران کیڑے صحابی خادم سن وہ بھی ذکر آ جائے گا سارا. جی باقاعدہ ویسے تو ساری کائنات خادم بھی اس وقت بھی کنہ دی سونے ڈیوٹی لائے بھی خاص کر کے بہت کول رہنا جی تو پانی لیا سارا کچھ جی. اچھا جی تو سرکار نے ایک مہینہ اعلیٰ فرمایا بحکم ربی. پس جب گزر گئے 29 دن جب تو سرکار نیچے تشریف لائے یا اختصار ہے تو آپ نے پیغام بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ کہ آ میرے پاس. جی سرکار نے ان کو بلایا. سرکار تو نیچے آ گئے نا تو آپ نے بحکم ربی قربت کے لیے ان کو بلایا. تو پس انہوں نے پیغام بھیجا سرکار کی طرف کہ آپ نے اعلیٰ کیا ہے مجھ سے. آپ نے اور ولم ازل میں مسلسل گنتی رہی ہوں دنوں کو اور راتوں کو اور یہ کہ باقی ہے مہینے سے ایک دن. اجے سونے 29 دن ہوئے نے تو تساں ایک مہینے دا تو میں مسلسل تاریخاں گنتی رہی ہیں تو کنیاں ہوئی نے 29 ہوئی نے. تو سونے یہ مسئلہ سمجھاؤ بھی تساں مہینے دا اعلیٰ کیتا ہے تو 29 دن ہوئے نے تو تسی بلا رہے ہو تو مسئلہ سمجھ آ جائے نا. اور گل سمجھے انکار نہیں ہے کہ بے مسئلہ. تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ان کی طرف یہ کہ ادھر آؤ کیونکہ مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. تو سرکار چند دی پہلی نو سونے اعلیٰ فرمایا سی تے یہ چند سی 29 دا تے مہینہ پورا ہو گیا. اس اتھویں تو مسئلے بنے بھی اگر پہلی چند نو کوئی مسئلہ کریے تو پھر وہ اگر 29 نو چند نظر آ جائے تو مہینہ پورا ہو گیا. سمجھا گی جی وہ جی میں عدت 3 مہینے عورت دی چنا نال ہوئے تو وہ پھر جڑے نا جی فرض کرو 3 29 نے تو کنے بنتے ہیں 57 نا 87 بنتے ہیں تو ٹھیک ہے تو پوری ہو گئی. تو جے چنا نال نہ ہوئے تو پھر جڑا 90 دن پورے کرنے نے جی. کنی باری مسئلہ پڑھیا جی تو وہ مہینہ جو ہے نا وہ 29 دن کا ہے. قال محمد رحمہ اللہ اور اسی کو لیتے ہیں ہم کہ جب ہو چاندوں کے ساتھ چنا دا حساب ہوئے تو ایویں ہی ہونا ہے
اور جب ہو چاندوں کے غیر کے ساتھ تو پس مہینہ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی روایت کی گئی ہے امام زہری سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع کیا اپنے ازواج سے ایک مہینہ سبحان اللہ جب گزر گئے 29 دن تو پیغام بھیجا نبی پاک نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یہ کہ آئیں پس پیغام بھیجا ام المومنین نے نبی پاک کی طرف یہ کہ آپ نے اعلاء کیا ہے مجھ سے اور مسلسل گنتی رہی ہوں میں دنوں کو اور راتوں کو اور یہ کہ باقی ہے مہینے سے ایک دن پس پیغام بھیجا نبی پاک نے آپ کی طرف یہ کہ آئیں کیونکہ مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے اور 29 دنوں کا ہوتا ہے امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم جب کہ ہو چاندوں کے ساتھ اور جب ہو بغیر چاندوں کے پاس مہینہ 30 دن کا ہے وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی شمس محمد قال اخبرنا اب چونکہ ایک مہینے کا علاج تھا مہینہ پورا ہوا تو سرکار آئے تو وہ 4 مہینے سے کم قسم ہو تو علاج نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے یعنی اس سے طلاق بینہ نہیں ہوتی جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی قال ادھر سے مسئلے بنے ہیں پھر کتابوں میں گئے ہیں کتابوں میں بن کر ادھر نہیں آئے ایتھوں گئے دلیلاں کو مسئلے ہوتے ہیں جی قال حدثنا حماد عن ابراهيم في الرجل يقول لامرأته ان كرهتك فانت طالق فتركها 4 أشهر قال بانت بالإيلاء وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو کہ اگر قریب گیا میں تیرے تو تجھے طلاق تیرے قریب جاواں ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਪਸਾਇਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ بس چھوڑ دیا اس نے بیوی کو 4 مہینے تو حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ بینہ ہو جائے گی ایلا کے سبب سے بینہ ہو جائے گی بینہ ہو گئی ہے جی اور وہ قول دوبارہ نکاح کر کے لے آوے اور وہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شابہ جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک رجل کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو اگر قریب گیا میں تیرے پاس تجھے طلاق ہے بس چھوڑا اس نے عورت کو 4 مہینے تو حضرت ابراہیم رحیم فرماتے ہیں کہ بینہ ہو جائے گی الا کے ساتھ یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا اگر قریب چلا گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی پھر کفارہ دینا پڑے گا جی باب من آلا ثم طلق اچھا باب وہ بندہ جو الا کرے پھر 4 مہینے گزرنے سے پہلے کڑک بھی کر دے بے تو مجھے مکدے نہیں پایا تو انہوں نے فارغ کریے باب وہ بندہ جو الا کرے پھر طلاق دے دے محمد اخبرنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما قال اذا آل الرجل من امرأته ثم طلقها فالطلاق يهدم الإلاء قال محمد ولسنا ناخذ بهذا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں جب الا کیا رجل نے اپنی بیوی سے پھر طلاق دے دی اس کو پھر ان 4 مہینے بھی گزرنے نے تے طلاق دی عدت بھی گزرنی ہو یار کی بن گیا 4 مہینے بھی گزرنے طلاق عدت بھی گزرنے انہاں دی لگی ہے دوڑ وہ اگوں آ رہی تو آپ نے فرمایا کہ پس طلاق گرا دیتی ہے الا کو الا ختم ہو گیا الا ختم ہو گیا تو جے ہون اے طلاق رجی سی تو ہون جڑا نا پھر رجوع کر سکتا ہے جی میں بھی کرے جی قالا محمد رحمہ اللہ ولسنا ناخذ بہذا ہم اس کو نہیں لیتے ہم اگلی بات اس کو لیتے ہیں اور یہدمو روایت کی گئی ان الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں گرے گی نہیں گرائے گا ایک بھی ان دونوں سے اپنے صاحب کو نہیں گرائے گا سنے نا نہ طلاق الا نو گرائے گا تو نہ الا طلاق نو گرائے گا رواہ عبدالرزاق رضی اللہ عنہ جی اگے جی ابراہیم نخعی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب الا کرے رجل اپنی بیوی سے پھر طلاق دے دے اس کو، بس طلاق گرا دے گی الا کو۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولسنا ناخذ بهذا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن الشعبي رضي الله تعالى عنه قال إذا آل الرجل من امرأته ثم طلقها فهما كفرسي رهان إن جاوزت الأربعة الأشهر وهي في شيء من عدتها وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلقها، وإن قضت العدة قبل أن تجيء وقت الأربعة الأشهر سقط الإيلاء۔ قال محمد فقلت لأبي حنيفة بأي القولين تأخذ؟ قال بقول عامر الشعبي رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال محمد وبه ناخذ۔ روایت کی گئی امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں جب الا کیا رجل نے اپنی بیوی سے پھر طلاق دے دی اس کو، تو پس یہ الا اور طلاق یہ دو رہن رکھے ہوئے گھوڑوں کی مثل ہیں، یہ دونوں رہن رکھے ہوئے گھوڑوں کی مثل آگے سمجھیں، یہ ان کی مثل ہیں جی۔ ان دا مطلب اگوں آندا پیا جی۔ تے اگر ہن سنیا جی، ہن ایک طلاق دی عدت ایک نے 4 مہینے، اگر متجاوز ہو گئے 4 مہینے جی، اور حالانکہ وہ کسی شے میں ہے اپنی عدت سے 4 مہینے گزر گئے تے اجے عدت ہوندی پوری نہیں ہوئی، حیضاں نال سی، حیض لمبے سن، مثلا 2 مہینے بعد حیض ہوندا سی، وہ نہیں ہوئی، تو واقعہ ہو جائے گی تطلیقات ایلا تے ایک کو نے پہلوں دیتی ہے باوجود تطلیقہ اس کے جو دے چکا ہے، تے کنیاں ہو گئیاں 2 کیڑیاں بینہ، کیونکہ رجی بینہ نال ملے تو کہ بن جاندی بینہ بن جاندی نہیں یار، جدو رجی بینہ نال ملے بینہ بن جائے، کیونکہ بیک وقت نکاح ٹوٹ بھی جائے تو رجوع بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا گل جی۔ تو ہن دوویں ہو جان گیاں، عدت نہیں گزری تو 4 مہینے پورے ہو گئے، تو ہن الا والی طلاق بھی ہو جانی ہے، تو جڑی پہلے دیتی ہے، اور اگر گزر گئی عدت پہلے اس سے کہ آئے وقت 4 مہینوں کا، ابھی 4 مہینے نہیں گزرے، 3 حیض پورے ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں ساقط الالا کیا ہے کہ مطلب 4 مہینے ہو جان گے تو مزید طلاق نہیں پوے گی، کیونکہ عدت گزر گئی تو بہنہ ہوگی، ہن بیوی نہیں رہی، جدو بیوی نہیں تو طلاق کیڑی شے دی جی۔ قال محمد رحمہ اللہ، میں نے عرض کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، بأی القولین تاخذ، آپ ان دونوں قولوں میں سے، حضرت ابراہیم نخعی کا اور امام شعبی کے قولوں میں سے کون سا قول لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا بقول عامر شعبی، امام محمد صاحب فرماتے ہم بھی اسی کو لیتے ہیں۔ سنا جی، بے مطلقاً نہیں ہو گر جائے گا الہ، وہ اصل انج گرے گا جی، سمجھے؟ ادھر دیکھو کفارہ سے ریحان، ریحان جمع رہن، رہن وہ شے ہوتی ہے جو رکھی جاتی ہے انسان کے پاس اس چیز کے بدلے جو قائم مقام بنتی اس کا جو اس نے دوسرے سے لی ہے، وہ یاد آیا کتاب الرہنوں۔ اور معنی اس کا کیا ہے؟ ایسا آپ دے فرمان دا مطلب کہ امام عامر شعبی رحمہ اللہ کا معنی اس کا کہ عدت اور وہ 3 حیض ہے، اگر گزر گئے وہ 3 حیض اس کے الا کے گزرنے سے پہلے، اور وہ الا کتنے 4 مہینے، تو پس تحقیق بینہ ہو گئی اس سے عورت اسی تطلیق کے ساتھ، اور نہیں کوئی شے اس پر الا سے، الا کی وجہ سے اس پر کوئی شے نہیں ہے، وجہ اس لیے کہ 4 مہینے گزرے ہیں، اور حالانکہ اس کا زوج نہیں ہے، اے زوج کو نہیں ہوندا کہ ہے وے نہیں ہے، اور اگر گزر گئے 4 مہینے اور حالانکہ یہ ابھی عدت میں ہے، تو بینہ ہو جائے گی زوج سے بے الا کے ساتھ مع تلک التطلیق، وہ تو پہلو دے چکا ہے، وہ تو ہے ہی ہے جی، تو پس ہو جائیں گی یہ 2، تو پس عامر شعبی رحمہ اللہ نے بنایا ان 2 کو جیسے رہن رکھے ہوئے 2 گھوڑے
جو مسابقت کرتے ہیں غایت کی طرف، پہلے کیڑا نشانے تے پہنچے گا جی. ہاں جی روایت کی گئی ہے امام شافعی سے یہ آپ نے فرمایا جب علاق کرے رجل اپنی بیوی سے پھر طلاق دے دے اس کو، بس یہ دونوں جیسے گروی رکھے ہوئے دو گھوڑے، اگر تجاوز کر جائیں 4 مہینے، اگر تجاوز کر جائے عورت 4 مہینوں سے حالانکہ عورت کسی شے میں ہے اپنی عدت سے، تو واقع ہو جائے گی علاق کی طلاق باوجود اس طلاق کے جو اس نے طلاق دی. اور اگر گزر گئی عدت پہلے سے کہ آئے 4 مہینوں کا وقت تو ساقط ہو جائے گا علاق. امام محمد فرماتے ہیں میں نے عرض کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہ ان دو میں سے کس قول کو لیتے ہیں آپ نے فرمایا امام عامر شافعی کے قول کو. قال محمد وابی ناقول اگے چل میں نے کیا ایک پڑھ میں تو پڑھ ساری باپ پڑھیے پورا ٹائم تھوڑا. قال أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهما قال إذا ظاهر الرجل عنہما سارے بابے نہیں 4 نہیں عنهم قال إذا ظاهر الرجل کنہ نہ دشمنی دو نہ جی. نسبة فعليه 4 كفارات قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جب زہار کیا رجل نے 4 بیویوں سے، چمن اکٹھا کیا تسی چارے میرے واسطے میں جویں میری ماں دی لے پٹاکا کٹ دیتا سو، پہلے شوق چڑھیا سی بچار دا خامد بننا ہے. پس لازم آئیں گے اس پر 4 کفارے، جیڑی جیڑی لیونی سو نا ان دا پورا کفارہ دینا پہ تاں واپس آوے گی. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہو قول وابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی. زہار بے کسر ضاد و لغت میں رجل کا قول اپنی بیوی کو انت علیہ کا ظاہر امی، اور اصطلاحاً منکوحہ کو تشبیہ دینی اس عورت کے ساتھ جو اس پر تعبیداً حرام. 4 کفارے اس لیے کہ حرمت ثابت ہو گئی ہر ایک کے حق میں ان سے، اور کفارہ جو ہوتا ہے وہ حرمت کی انہا ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو پس متعدد ہو جائیں گے کفارے. ہاں عورتاں چوکھیاں تو کفارے بھی چوکھے ہونے نہیں پھر جی. زہار کا باب حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب زہار کیا رجل نے 4 بیویوں سے، پس اس پر 4 کفارے ہیں. قال محمد وبه اللہ لزوم واسطے ہوں لزوم واسطے، پس لازم ہے اس پر لازم ہے اس پر 4 کفارے. قال محمد وبه ناخذ وهو قول چل میں نکل. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی الرجل یقول لامرأته انت علی کظہر امی انت علی کظہر امی یرید التغلیظ ان علیہ کفارتین. قال وكذلك اليمینان فاذا اراد الاولى فهي واحدة. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو انت علیہ کا ظہر امی انت علیہ کا ظہر امی، چوکھا غصہ چڑھ گئی، ارادہ کیا اس نے تینوں نیونوں آخر ہیں جڑا بیوی نہ لگا کھڑے کہ ارادہ کیا اس نے تغلیظ کا سختی دا. ہاں تو آپ نے کیا فرمایا یہ کہ اس پر 2 کفارے ہیں. اور ابراہیم نخعی نے فرمایا اور اسی طرح یمینان، جب 2 قسمیں اٹھائیں نا جی تو تامی 2 کفارے یہ تروڑیاں تھے جی. پس جب ارادہ کیا اولا کا تو جے کرا کہ جی میں تکرار کیتا اس نے ذرا پیڑا کیتا ہے تو پس اب ایک ہے. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. چل بن کیا روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی سے رجل کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو کہا انت علیہ کظہر امی انت علیہ کظہر امی، ارادہ کرتا ہے تغلیظ کا، یہ کہ لازم ہے اس پر 2 کفارے. آپ نے فرمایا اور اسی طرح یمینان، پس جب ارادہ کرے اولا کا پس وہ ایک ہے. قال محمد ہو تکرار کا، باقی پوری تفصیل فقہ وجہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی الرجل یظاہر من امرأته ثم يطلقها ثم ينكحها بعد ما تنقضي العدة.
قال الظهار كما هو لا يقربها حتى يكفر قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ. روایت کی گئی جناب ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے زہار کیا اپنی بیوی سے تاجے کفارے کو نہیں دیتے پھر کیونکہ ان کی مدت کو نہیں ہے کہ جدوں کفارہ دینا ادوں حلال ہونی بیوی تھی اندی ہے لیکن نت پا دیتی ہے پھر طلاق دے دی اس نے عورت کو جی تے عدت ہونی کو کوئی نہیں پھر نکاح کر لیا اس سے بعد اس کے کہ گزر گئی عدت گزار کے عدت وچ کیتا پھر تے بطریقہ اولا زہار کھڑا ہے تے عدت گزار کے نکاح کیتا ہے نا تو فرمایا کہ زہار کما ہوا زہار ہومی جمیں نکاح کر کے نہ قریب جائے اس کے عطا کے کفارہ دے. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی روایت کی گئی ہے ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے زہار کیا اپنی بیوی سے پھر طلاق دے دی اس کو پھر نکاح کیا اس کے بعد اس کے کہ گزر گئی عدت. آپ نے فرمایا زہار جیسا کہ وہ تھا نہ قریب جائے اس کے حتیٰ کہ کفارہ دے. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا ظاهر الرجل من امراته لم يقربها حتى يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد فلا يقربها حتى يكفر بعد هذه الكفارات. قال محمد وبه ناخذ ولا يدخل في ذلك إيلاء وإن طال وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جب زہار کیا رجل نے اپنی بیوی سے تو نہ قریب جائے اس کے حتیٰ کہ آزاد کرے رقبہ پس اگر نہ پائے رقبہ تو پس روزے 2 مہینے کے متتابعین پس اگر نہ طاقت رکھے روزے رکھنے کی تو پس کھانا دینا 60 مسکینوں کو. تفصیل قدوری بھی گزر گئی تو کنز وچ بھی اسے سال ہی جی پس اگر نہ پائے کوئی شے تو پس نہ قریب جائے عورت کے حتیٰ کہ کفارہ دین کفارات کا بعض یعنی تھوڑا جا نہیں میں تینہ چو جڑا بھی کفارہ دے گے تو تاں ہی نیڑے جا سکتا ویسے نہیں جی. قال محمد رحمہ اللہ اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور نہیں داخل ہوگا زہار میں ایلا اگرچہ مدت لمبی ہو جائے ایتھے اگر 4 مہینے بھی گزر گئے نا ایلا نہیں بنے گا بھی طلاق بینا ہو جائیں نہیں ہوئے گی یہ بکری شے بھی ایلا یہ بچ نہیں داخل ہوئے گا جی یہ سنیں اور وہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شابہ جی. روایت کی ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جب زہار کیا رجل نے اپنی بیوی سے تو نہ قریب جائے اس کے حتیٰ کہ آزاد کرے رقبہ پس اگر نہ پائے تو پس 2 مہینے کے روزے متتابعین پس اگر نہ طاقت رکھے تو پس کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو پس اگر وہ 2 ٹائم دا یا ایک فطرانہ پورا دے دے 60 نو جی پس اگر نہ پائے تو نہ قریب جائے اس کے حتیٰ کہ کفارہ دے ان کفارات کا بعد. قال محمد وبه ناخذ اور نہیں داخل ہوگا اس میں ایلا اگرچہ لمبا ہو جائے یعنی 4 مہینے میں گزر جانتا میں زہار ایلا نہیں بنے گا. وهو قول ابي حنیفہ رحمہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عنه في الرجل يظاهر من امراته ثم يقربها قبل ان يكفر قال قد اصاب لا يعود. قال محمد وبه ناخذ لا يعودون حتى يكفر ولا تجب عليه الا كفاره لا يعودن حتى يكفر ولا تجب عليه الا كفاره واحده وهو قول ابي حنیفہ. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے زہار کیا اپنی بیوی سے پھر قریب چلا گیا اس کے یاد ہے واقعہ پورا پہلے سے کہ کفارہ دیتا تو فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے تحقیق اسات کیا اس نے اور خبردار دوبارہ لوٹے
حتیٰ کہ اچھا جی پھر نہ لوٹے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم اسی کو لیتے ہیں، ہرگز نہ عود کرے حتیٰ کہ کفارہ دے اور نہیں اچھا وہ جڑا وچکار قربت کر بیٹھے ہیں دی وجہ تو کوئی نمیش ہے اور نہیں واجب اس پر مگر کفارہ واحدہ۔ یاد آیا وہ شفافے کے نزدیک 2 کفارے ہو گئے نا۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی سے رجل کے بارے میں جس نے زہار کیا اپنی بیوی سے پھر قریب چلا گیا اس سے پہلے سے کہ کفارہ دے، آپ نے فرمایا تحقیق اصاعت کی اس نے اور نہ قریب جائے۔ قال محمد وابی ناخذ ہرگز نہ لوٹے حتیٰ کہ کفارہ دے، یعنی نہ بھی بلا یعود بھی عود نہ کرے، ہن دوبارہ پھر نہ کم کرے بھی بچے۔ جی حتیٰ کہ کفارہ دے اور نہیں واجب اس پر مگر ایک کفارہ، وہو قول ابی حنیفہ۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال لا يقع الزہار اذا ظہر الرجل من امرأته الا بذات محرم۔ قال محمد وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں نہیں واقع ہوتا زہار جب کہ زہار کرے رجل اپنی بیوی سے تو نہیں زہار ہوتا مگر ذات محرم کے ساتھ، محرم ہوئے تو میں مانا ٹھیک ہے، اس عورت کے ساتھ جو پکی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ جی سنے ہی نا جی۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذو وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جی روایت کی گئی ہے ابراہیم نخعی سے، آپ نے فرمایا کہ نہیں واقع ہوتا زہار جب زہار کرے رجل اپنی بیوی سے مگر ذات محرم کے ساتھ، جو بیوی جو عورت اس پر پکی حرام ہے۔ جی وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی الرجل یظاہر من امرأته ثم یجامعها باللیل وهو يصوم قال يستقبل الصوم۔ قال محمد وابی ناخذ لأن اللہ تعالی یقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فإذا مسها وهو بصوم فسد صومه فاستقبل شہرین متتابعین وهو قول ابی حنیفہ۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے زہار کر لیا اپنی بیوی سے پھر جمع کر لیا اس سے رات کے وقت حالانکہ وہ روزے رکھ رہا تھا، روزیاں نال کفارہ دے رہا سی تے جمع کر دیتا ہن اتنے کدے نو جوڑ دیو غلطی نال جمع کیا اس سے رات کے وقت حالانکہ وہ رات کو روزے سے تھا تو ہے نا جملہ غلط، براتی تو روزہ ہوندے ہی کوئی نہیں۔ جی اچھا جی تو قال حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ نئے سرے سے روزے شروع کرے، پچھلے مڈو شڈو۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا وابی ناخذو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا۔ ایتم پڑھی ہے نا کہ کوئی نہیں تو یہ تو بھی پہلے ہونا چاہیے تھا، وچ ہو گیا جی۔ پس جب مس کیا اس نے عورت کو اور حالانکہ وہ روزے رکھ رہا تھا، وَهُوَ بِصَوْمٍ کہ یہ صوم ہوئے صوم حالانکہ وہ روزے سے ہے تو فاسد ہو جائے گا اس کا روزہ اور استقبال کرے شہرین متتابعین کا۔ جی تھی اختلاف اس مسئلہ یاد ہے نا، راتی کرے اگاں پورے کرے تاکہ کچھ تو پہلوں ہو جان تو صاحب طرفین فرما دینا نا مڈو شڈو یاد ہے نا۔ جی روایت کی گئی جناب ابراہیم سے رجل کے بارے میں جس نے زہار کیا اپنی بیوی سے پھر جمع کر دیا اسے رات کو حالانکہ وہ روزے رکھ رہا تھا، آپ نے فرمایا نئے سرے سے روزے رکھے۔ قال محمد وابی ناخذ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا
بس جب اس نے مس کر دیا اس کو، حالانکہ وہ روزے رکھ رہا تھا، تو فاسد ہو گیا روزہ اس کا، اور استقبال کرے شہرین متتابعین کا، وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. یعنی روزے دی حالت وچ کیتا تو پھر تو خام خواہ ہے، جی. راتی کیتا پھر بھی گئی جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی رجل قال لامرأته ان قربتك فانت علی كظهر امي قال ان تركها 4 اشهر بانت بالاله وان وقع عليها في ال4 الاشهر وقعت عليه كفارة الظهار. قال محمد وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو اگر قریب جاؤں میں تیرے تو پس تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، انج قسم چالے. سنیں تو فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر چھوڑ دیا اس نے اس کو 4 مہینے، تو چونکہ یا کس نے ان جی یہ قسم بن گئی ہے، 4 مہینے چھوڑ دیا تو بینا ہو جائے گی کس کے ساتھ، اور اگر واقعہ ہو گیا اس پر 4 مہینوں میں تو واقعہ ہو جائے گا اس پر زہار کا. سنیں جی کی ہو جائے گا بھی، کیونکہ قریب چلا گیا ہے نا، تو جدو چلا گیا تو ہن بنیا کی انت علیہ ہن زہار دا. ہن اس تو بعد وہ بیوی جڑی نا اس قربت تو بعد ہن زہار شروع ہو گیا ہے، ہن نہ ہاتھ لاوے، ہن کفارہ دے. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. تے جے نیڑے نہیں نہ گیا تو ہن بینا ہوئی کندے نال، تو ہن پھر وہ نکاح کر کے لیا سکتے ہیں. جی اگے جی. روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم سے رجل کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو اگر قریب جاؤں میں تیرے تو پس تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت. آپ نے فرمایا اگر چھوڑ دیا اس نے اس کو 4 مہینے تو بینا ہو جائے گی الہ کے ساتھ، اور اگر واقع ہوا اس پر 4 مہینوں میں تو واقع ہوگا اس پر زہار کا کفارہ. قال محمد وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. باب زہار علامتی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان الزہار یقع علی الامۃ اذا ظاہر منها زوجها. قال محمد یقع علیها الزہار اذا ظاہر منها زوجها ولا یقع علیها الزہار اذا ظاہر منها مولاها، لأن اللہ تعالی یقول والذین يظاهرون منكم من نسائهم فليست الأمة بزوجة يقع عليها الزهار وهو قول أبي حنيفة وسعيد بن المسيب ومجاهد وعامر الشعبي رحمه الله تعالى. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ زہار واقعہ ہو جاتا ہے لونڈی پر جب زہار کرے لونڈی سے اس کا زوج. لونڈی دا بیاہ ہویا کسے نال، ان دا خامند ان نال زہار کرے گا تو زہار ہو جائے گا. اس امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں واقعہ ہو جائے گا لونڈی پر زہار جب زہار کرے لونڈی سے اس کا، اور نہیں واقعہ ہوگا لونڈی پر زہار جب زہار کرے لونڈی سے اس کا، تو مولا دا زہار نہیں ہوتا جی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یظاہرون منکم من نسائہم، نس اپنی بیویوں سے تو پس نہیں ہے لونڈی زوجہ کہندی اپنے مولا دی کہ واقعہ ہو اس پر زہار. وہو قول ابی حنیفہ و سعید بن المسیب و مجاہد و عامر الشعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم رحمہم اللہ تعالیٰ. جی روایت کی گئی ہے ابراہیم نخعی رضی رحمہ اللہ سے یہ کہ زہار واقع ہوتا ہے لونڈی پر جب زہار کیا اس سے اس کے زوج نے. امام محمد فرماتے ہیں کہ واقع ہوتا ہے اس پر زہار جب زہار کیا اس سے اس کے زوج نے، اور نہیں واقع ہوتا اس پر زہار جب زہار کیا اس سے اس کے مولا نے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یظاہرون منکم من نسائہم، پس نہیں ہے لونڈی زوجہ کندی مولا دی کہ واقع اپنے مالک کی. جی یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور سعید بن مسیب کا اور مجاہد کا اور عامر شعبی رضی اللہ تعالی عنہم کا. چلو